بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑہ درود و پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے 40 بہترین اصول، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کرتے رہنے کی تلقین فرمائی۔ ان اصولوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 40 بہترین اصول کون سے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیں، اور آپ کے اپنے چینل شاہ انفو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنی ہوئی گھنٹی کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے اجتناب کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی فوائد پوشیدہ ہیں۔ مثلا ہماری زمین پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہم آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت بوجھل اور سست ہو جاتی ہے اور ہم بہت سی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان بیماریوں میں دمہ بھی شامل ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اسی لیے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم خواب بھی برے دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ سونے سے پہلے ہماری گفتگو اور محفل اچھی ہونی چاہیے تاکہ آنے والا اگلا دن اچھا گزرے۔ نمبر 4، ارشاد فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال میں لاتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور جب بائیں ہاتھ کو کسی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ نمبر 6، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ اور پاؤں کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کے مطابق جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے ہیں وہ بہت جلد آرتھریٹس کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہاتھ اور پاؤں کے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ نمبر 7، ارشاد فرمایا، جوتا پہننے سے پہلے اسے اچھی طرح جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے جوتوں میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں یا کوئی اور موذی جانور پناہ لے لیتے ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے پہلے اسے اچھی طرح جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ نمبر 8، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا، اس میں لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں چلے جاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچ کر بیمار کر دیتے ہیں۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر تو صاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کوئلہ ہمارے مسوڑوں کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ نمبر 11، فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا کر گر پڑتے ہیں،
بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گر پڑتے ہیں، شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا ہوگا۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑو، دانت ہماری زندگی کا انمول خزانہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا اگر گرم ہو تو پھونک مار کر اسے ٹھنڈا نہ کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں، یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے خلاف بھی ہے۔ نمبر 14، فرمایا کھانا کھاتے وقت سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہے۔ نمبر 15، فرمایا اللہ نے آپ کو جو کھانا یا نعمتیں دی ہیں ان پر اداس نہ ہوا کرو۔ نمبر 16، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے اور دیر تک چباتے جاتے تھے اور آدھا پیٹ بھرنے کے بعد کھانا ختم کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے، آپ کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنا لی، چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ نمبر 17، فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ، اندھیرے میں کھانا کھانے سے کیڑے مکوڑے پڑ سکتے ہیں، اور دوسرا ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ طاقت دیتا ہے۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، ہم جب دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 19، فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ نمبر 20، فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہے۔ نمبر 21، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ نمبر 22، فرمایا دوست کو دشمن نہ بناؤ، یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، یہ جب دشمن بن جاتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں۔ نمبر 23، دوستوں کے بارے میں شک نہ کرو، شک دوستی کے لیے زہریلا ہوتا ہے۔ نمبر 24، فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلو، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ ایڑیاں مار کر چلنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں اور ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 25، فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، اگر ہم صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 26، فرمایا ٹھہر ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسروں کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 28، فرمایا شیخی نہ بکھیرو، میں نے آج تک شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا، ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 29، فرمایا فقیروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 30، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت کو پرکشش بناتی ہے۔ نمبر 31، فرمایا غربت میں صبر کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صبر شکر والے ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ نمبر 32، فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو، ہم اگر کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں اور پیدا ہو جاتی ہیں، آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ نمبر 33، فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم کر دے گی۔ نمبر 34، فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو، ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ والا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں، جو مل جائے اسی پر اگر اللہ کا شکر کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا بھی جنت ہو جائے گی۔ نمبر 35، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ سونا یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔
نمبر 36، فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں، نتائج آپ کو حیران کر دیں گے۔ نمبر 37، راہ چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 38، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 39، کوئی بھی فیصلے سے پہلے مشورہ ضرور کر لیا کرو۔ نمبر 40، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور مت کرو۔ اچھی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، نہ جانے کس کی آمین بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔